آج کا جو مجرد ترین وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں، اس میں صرف اللہ رب العزت کی ذات نے اس انسان، اس شخص کی تقدیر میں اگر موت نہیں لکھی اور اس کے علاوہ کائنات کی ہر بڑی سے بڑی بیماری، ایسی بیماری کہ جس کے اوپر ڈاکٹر حضرات لا علاج قرار دیتے اور کہتے کہ ان کا نہیں ہے حل، آپ لے جائیں، تو اس عمل کے کرنے سے اگر موت اللہ نے نہیں لکھی ہوئی تو اس کے علاوہ اللہ اس کو شفا عطا فرما دیں گے، لیکن کرنا خلوص عمل اور خلوص نیت سے ہے۔ اور ایک چیز ذہن میں رکھ لینی ہے اور وہ یہ ہے، یہ عقیدے کے حوالے سے کہ شفا دینے والا، اس بیماری سے کھڑا کرنے والا، روح کا صحت کرنے والا اللہ کی ذات ہے، کیونکہ کائنات کا پتہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا۔ ڈاکٹر، بیماری، دوائیاں، بڑی سے بڑی مشینری، بڑی سے بڑی ریسرچ، یہ اللہ کے کن کی محتاج ہے، یہ اسباب ہے۔ آپ اسباب کو بھی اختیار کریں، I'm not denying کہ آپ اسباب کو اختیار نہ کریں۔ اس کے بعد کامل اللہ پر ایمان ہو کہ اللہ تمہیں صحت دینی ہے، تمہیں شفا دینی ہے، اللہ کرم فرما دے۔ کرنا یہ ہے کہ کوئی آدمی جو اس مریض کی عیادت کے لیے جائے یا اس کے گھر کے افراد میں سے کوئی فرد جو بیمار ہو، اس کے سر کھڑے ہو کر، باوضو کھڑے ہو کر اپنا دائیں ہاتھ اس کی پیشانی پہ ایسے رکھ کر، اگر آپ نے دروشی پڑھنا، دروشی پڑھنے کے بعد دائیں ہاتھ اس کی پیشانی پر ہو، 7 ٹائم اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، یہ سنن ترمذی میں یہ دعا ہے، یا جو انسان عیادت کرنے کے لیے جائے، اس کے گھر کا کوئی بھی فرد اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر، یہ آپ کو ڈسپلے بھی ہو رہی ہوگی دعا، 7 ٹائم یہ پڑھ کر آپ نے اس مریض کی پیشانی پر دم کر دینا ہے، پانی میں دم کر دینا ہے، یا تھوکا دینا ہے، ہلکی ہلکی تھوک کے ذرا اس کے جسم پر ہے۔ اس عمل کو معمول بنائے، اللہ رب العزت کی ذات 40 دنوں کے اندر اللہ رب العزت کی ذات اس بیماری سے اس کو شفا عطا فرمائیں گے۔ کرنا اللہ کی ذات نے ہے، ٹھیک ہے، اسباب کی حد تک آپ اگر ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، میڈیسن لیتے ہیں، وہ بھی ہے، لیکن ایک مسلمان کی حیثیت سے، ایک مومن کی حیثیت سے ہمارا کامل ایمان ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ان اسباب کی محتاج نہیں ہے، اللہ رب العزت کی ذات شفا عطا کرنے والی ہے، اللہ رب العزت کی ذات ہر ناممکن کو ممکن بنانے والی ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، اللہ رب العزت کی ذات شفا